آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ فریڈرک اینگلز کون تھا؟ تحریر ولادیمیر لینن۔ فریڈرک اینگلز 1820 میں پرشیائی سلطنت موجودہ جرمنی کے صوبہ رائن کے مشہور شہر بریمن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کارخانہ دار تھا۔ 1838 میں خاندان کے حالات سے مجبور ہو کر بیٹے نے ہائی اسکول کی تعلیم چھوڑی اور بریمن کے ایک تجارتی دفتر میں کلرکی اختیار کر لی۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود اینگلز نے اپنی سائنسی اور سیاسی تعلیم کی لگن باقی رکھی۔ ہائی اسکول کے زمانے سے ہی اسے بادشاہت اور سرکاری اہلکاروں کے ظلم و زبردستی سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ فلسفہ پڑھا تو یہ نفرت اور منج گئی۔ ان دنوں جرمن فلسفے پر ہیگل کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اینگلز بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اگرچہ ہیگل بذات خود پرشیا کی شخصی حکومت کا مداح تھا اور برلن یونیورسٹی میں فلسفے کا پروفیسر ہونے کی حیثیت سے اسی حکومت کا نمک خار بھی رہا تھا، تاہم اس کی تعلیمات انقلابی تھیں۔ ہیگل کو انسانی عقل اور اس کے حقوق پر یقین تھا۔ ہیگلی فلسفے کا بنیادی نقطہ تھا کہ تمام کائنات کے رگ و پے میں تغیر، تبدیلی اور ارتقاء جاری و ساری ہے۔ ان نظریات کی بدولت اس جرمن فلسفی کے بعض شاگردوں جو اس وقت کی صورتحال کو برحق ماننے کو تیار نہ تھے نے یہ خیال اپنا لیا کہ اس صورتحال موجودہ بدی مروجہ برائی کے خلاف جدوجہد بھی ازلی و ابدی ارتقاء کے آفاقی قانون کی بنیاد میں شامل ہے۔ اگر ہر چیز بدلتی ہے، اگر ایک قسم کے اداروں کی جگہ دوسری قسم کے ادارے لے لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرشیائی بادشاہ سلامت یا زار روس کی فرما روائی یا لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے نقصان سے تھوڑے سے لوگوں کی دولت مندی یا عام لوگوں پر سرمایہ دار طبقے کا غلبہ ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے؟ ہیگل کا فلسفہ سوچ اور خیالات کے ارتقاء کی بات کرتا تھا۔ یہ خیال پرستانہ تھا۔ سوچ کے ارتقاء سے یہ فطرت، انسان اور سماجی تعلقات کا ارتقاء اخذ کرتا تھا۔ ہیگل کی جانب سے پیش کردہ ازلی و ابدی ارتقائی عمل کے تصور کو برقرار رکھتے ہوئے مارکس اور اینگلز نے اس کے خیال پرستانہ نقطۂ نظر کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فطرت کے ارتقاء کی وضاحت سوچ کے ارتقاء سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے برعکس سوچ کی وضاحت فطرت یعنی مادے سے کی جانی چاہیے۔ ہیگل اور دوسرے ہیگلیوں کے برعکس مارکس اور اینگلز مادیت پسند تھے۔ دنیا اور انسانیت کو مادی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے انہوں نے جانا کہ جیسے تمام قدرتی مظاہر کے پیچھے مادی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں، ویسے ہی انسانی سماج کی ترقی کا انحصار مادی قوتوں یعنی پیداواری قوتوں کی ترقی پر ہوتا ہے۔ پیداواری قوتوں کی ترقی پر ہی وہ رشتے منحصر ہوتے ہیں جن میں ضروریات زندگی کی پیداوار کے عمل میں انسان بندھ جاتے ہیں۔ انہی رشتوں میں تمام سماجی زندگی، انسانی امنگوں، خیالات اور قوانین کی وضاحت مضمر ہوتی ہے۔ پیداواری قوتوں کی ترقی سے نجی ملکیت پر مبنی سماجی رشتے تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیداواری قوتوں کی یہی ترقی اکثریت کو ملکیت سے محروم کر کے اسے معمولی سی اقلیت کے ہاتھوں میں مجتمع کر دیتی ہے۔ یہ ترقی جدید سماجی نظام کی بنیاد یعنی نجی ملکیت کو موقوف کر کے خود ہی اس نصب العین کی طرف گامزن ہے جو سوشلسٹوں نے اپنے لیے متعین کیا ہے۔ اب سوشلسٹوں کو یہ ادراک حاصل کرنا ہے کہ وہ کون سی سماجی قوت ہے جو جدید سماج میں اپنی حیثیت کی بدولت سوشلزم کو عملی جامہ پہنانے میں دلچسپی رکھتی ہے، اور پھر انہیں اس قوت کو اس کے مفادات اور تاریخی فریضے کا شعور عطا کرنا ہے۔ یہ قوت پرولتاریہ ہے۔ اینگلز نے اسی پرولتاریہ سے برطانیہ کی صنعت کے مرکز مانچسٹر میں آگاہی حاصل کی تھی، جہاں اس نے 1842 میں سکونت اختیار کی تھی اور ایک ایسی تجارتی کمپنی کی نوکری کرتا تھا جس میں اینگلز کا باپ بھی حصے دار تھا۔ مانچسٹر میں اینگل صرف کارخانے کے دفتر میں نہیں بیٹھا رہا، بلکہ ان جھونپڑ پٹیوں میں بھی پھرتا تھا جہاں مزدور لبالب بھرے ہوتے تھے۔ وہ ان کی غربت اور بدحالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن اس نے خود کو صرف ذاتی مشاہدوں تک محدود نہیں رکھا۔ برطانیہ کے محنت کش طبقے کے حالات کے بارے میں پہلے سے جو لکھا جا چکا تھا، اینگلز نے اس کا بھی مطالعہ کیا اور ان تمام سرکاری دستاویزات کا بغور مطالعہ کیا جن تک اس کی رسائی تھی۔ ان تمام مطالعوں اور مشاہدوں کا حاصل وہ کتاب تھی جو 1845 میں شائع ہوئی، جس کا نام تھا برطانیہ میں محنت کش طبقے کی حالت۔ اینگلز سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے پرولتاریہ کے مصائب بیان کیے تھے اور اس کی مدد کرنے کی ضرورت ظاہر کی تھی، لیکن اینگلز وہ پہلا شخص ہے کہ پرولتاریہ صرف ایک مصیبت زدہ طبقہ ہی نہیں
بلکہ در حقیقت پرولتاریہ کی شرمناک معاشی حالت ہی اسے آگے بڑھاتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی حتمی نجات کی لڑائی لڑے. اور پرولتاریہ جب لڑائی کے میدان میں اترے گا تو اپنی مدد آپ کر لے گا. محنت کش طبقے کی سیاسی تحریک ناگزیر طور پر محنت کشوں کو باور کروائے گی کہ ان کی واحد نجات سوشلزم میں مضمر ہے. دوسری طرف سوشلزم ایک قوت اسی وقت بنے گا جب یہ محنت کش طبقے کی سیاسی جدوجہد کا نصب العین بنے گا. برطانیہ میں محنت کش طبقے کی حالت پر اینگلز کی کتاب کے یہی کلیدی خیالات تھے. اب ان خیالات کو تمام سوچنے اور جدوجہد کرنے والے پرولتاریوں نے اپنا لیا ہے، لیکن اس وقت یہ بالکل نئے اور انجانے تھے. یہ خیالات ایک ایسی کتاب میں پیش کیے گئے تھے جو بہت جازب انداز میں لکھی گئی تھی اور برطانیہ کے پرولتاریہ کی ذلت کی انتہائی مستند اور لرزہ خیز تصویر پیش کرتی تھی. یہ کتاب سرمایہ داری اور بورژوازی کے خلاف خوفناک فرد جرم تھی اور گہرا اثر چھوڑ گئی. جدید پرولتاریہ کی حالت زار کی بہترین تصویر کشی کے طور پر اینگلز کی کتاب کے حوالے ہر جگہ دیے جانے لگے. در حقیقت 1845 سے پہلے یا بعد محنت کش طبقے کی ذلت کی ایسی غیر معمولی اور حقیقی عکاسی نہیں کی گئی تھی. برطانیہ آنے کے بعد اینگلز سوشلسٹ ہو گیا. مانچسٹر میں اس نے برطانیہ کی مزدور تحریک میں سرگرم لوگوں سے رابطے بنائے اور انگریزی سوشلسٹ پرچوں کے لیے لکھنے لگا. 1844 میں جرمنی واپس جاتے ہوئے پیرس میں اس کی شناسائی مارکس سے ہوئی، جس سے اس کی خط و کتابت پہلے سے جاری تھی. پیرس میں فرانسیسی زندگی اور فرانسیسی سوشلسٹوں کے زیر اثر مارکس بھی سوشلسٹ ہو چکا تھا. یہاں ان دونوں دوستوں نے مل کر ایک کتاب لکھی جس کا عنوان مقدس خاندان یا تنقیدی تنقید پر تنقید تھا. یہ کتاب جو اینگلز کی برطانیہ میں محنت کش طبقے کی حالت سے 1 سال پہلے شائع ہوئی اور جس کا زیادہ تر حصہ مارکس نے لکھا، انقلابی مادی سوشلزم کے بنیادی نکات کی حامل تھی. مقدس خاندان کا لفظ باور نامی جرمن بھائیوں اور ان کے پیروکاروں پر ایک بھپتی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. یہ حضرات ایسی تنقید کا پرچار کرتے تھے جو تمام حقیقت، پارٹیوں اور سیاسیات سے ماورا تھی، جو تمام عملی سرگرمی کو مسترد کرتی تھی اور جو گرد و پیش کی دنیا اور اس میں رونما ہونے والے واقعات پر صرف تنقیدی نظر ڈالنے سے غرض رکھتی تھی. پرولتاریہ کو یہ معززین ایک غیر ناقدانہ ہجوم کے طور پر حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. مارکس اور اینگلز نے اس بیہودہ اور نقصان دہ رجحان کی زبردست مخالفت کی. ایک جیتے جاگتے انسانی وجود یعنی مزدور جو حکمران طبقات اور ریاست کے بوجھ تلے کچلا جا رہا تھا کے لیے انہوں نے قیاس آرائی کا نہیں بلکہ ایک بہتر سماجی نظام کی جدوجہد کا مطالبہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں پرولتاریہ ہی وہ طاقت تھی جو ایسی جدوجہد کرنے کی اہلیت اور اس سے دلچسپی رکھتی تھی. مقدس خاندان کی اشاعت سے بھی پہلے فریڈرک اینگلز نے مارکس اور روگے کے مجموعہ مضامین میں اپنے سیاسی معاشیات پر تنقیدی مضامین شائع کر دیے تھے، جن میں اس نے سوشلسٹ نقطۂ نظر سے ہم اثر معاشی نظام کے کلیدی مظاہر کا معائنہ کیا اور انہیں نجی ملکیت کی حاکمیت کے ناگزیر مضمرات قرار دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکس کی جانب سے سیاسی معاشیات کا مطالعہ کرنے کے فیصلے میں اینگلز سے رابطے کا اہم کردار تھا. مارکس کی تصانیف نے سیاسی معاشیات کی سائنس میں ایک انقلاب برپا کر دیا. 1845 سے 47 تک اینگلز برسلز اور پیرس میں رہا اور سائنسی کام کے ساتھ ساتھ برسلز اور پیرس کے جرمن مزدوروں میں عملی کام کرتا رہا. یہاں مارکس اور اینگلز نے خفیہ جرمن کمیونسٹ لیگ سے رابطہ قائم کیا، جس نے انہیں ذمہ داری سونپی کہ سوشلزم کے جو کلیدی اصول انہوں نے اخذ کیے تھے انہیں تفصیل سے بیان کریں. چنانچہ مارکس اور اینگلز کا مشہور کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو تیار ہوا جو 1848 میں شائع کیا گیا. یہ کتابچہ کئی جلدوں کی کتابوں پر حاوی ہے. اس کی روح آج تک مہذب دنیا کے سارے منظم اور لڑاکا پرولتاریہ کو شکتی اور رہنمائی دے رہی ہے. 1848 کا انقلاب جو فرانس میں پھوٹ کر مغربی یورپ کے دوسرے ملکوں میں پھیل گیا، مارکس اور اینگلز کو ان کے آبائی وطن جرمنی واپس لے گیا. یہاں پہنچ کر انہوں نے پرشیا کے صوبہ رائن میں ایک جمہوری اخبار کا انتظام سنبھالا جو کولون شہر سے شائع ہوا کرتا تھا. یہ دونوں دوست صوبہ رائن کی تمام انقلابی جمہوری امنگوں کے روح رواں بن گئے. وہ عوام کے مفادات اور آزادی کے دفاع میں رجتی قوتوں کے خلاف جم کر لڑے، لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے رجت جیت گئی. یہ اخبار کچل کر ختم کر دیا گیا. مارکس جو اپنی جلا وطنی کے زمانے میں پرشیائی شہریت سے محروم ہو چکا تھا اب جلا وطن کر دیا گیا. اینگلز نے مسلح عوامی بغاوت میں حصہ لیا.
3 جنگوں میں آزادی کے لیے لڑا اور جب باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ پسپا ہو کر سوئٹزرلینڈ کے راستے لندن کی طرف نکل گیا۔ مارکس بھی لندن میں ہی مقیم ہو چکا تھا۔ اینگلز نے وہاں پہنچ کر پھر کلرکی اختیار کر لی اور کچھ دنوں بعد مانچسٹر کی اسی کمپنی کا حصے دار بن گیا جس میں 1840 کی دہائی میں نوکری کر چکا تھا۔ 1870 تک وہ مانچسٹر میں ہی رہا اور اس عرصہ میں مارکس نے بھی لندن میں رہائش رکھی، لیکن یہ فاصلہ ان کے درمیان پرجوش تبادلہ خیال میں حائل نہ ہوا۔ وہ کم و بیش روزانہ خط و کتابت کرتے تھے۔ اس خط و کتابت کے ذریعے دونوں دوست اپنے خیالات اور دریافتوں کا تبادلہ کرتے رہے اور سائنسی سوشلزم کی تیاری میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ 1870 میں اینگلز لندن چلا آیا اور ان کی انتہائی سرگرم مشترکہ نظریاتی زندگی 1883 میں مارکس کی وفات تک جاری رہی۔ اس کا ثمر یہ تھا کہ مارکس نے سرمایہ لکھی جو ہمارے زمانے میں سیاسی معاشیات کی سب سے بڑی تصنیف ہے۔ دوسری طرف اینگلز نے چھوٹی اور بڑی کئی تصانیف پیش کی۔ مارکس نے سرمایہ دارانہ معیشت کے پیچیدہ مظاہر کے تجزیے پر کام کیا۔ اینگلز نے اپنی سادہ اور آسان تحریروں جو زیادہ تر مناظرانہ نوعیت کی ہوتی تھیں میں تاریخ کے مادی نظریے اور مارکس کے معاشی نظریات کی روح سے ماضی اور حال کے مختلف مظاہر اور عام سائنسی مسائل پر بحث کی۔ ہم اینگلز کی تحریروں میں سے ذیل کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ جرمن فلسفی ڈیورنگ سے مناظرہ، یہ کتاب فلسفے، قدرتی سائنس اور سماجی علوم کے دائرے میں آنے والے انتہائی اہم مسائل کا تجزیہ کرتی ہے۔ خاندان، نجی ملکیت اور ریاست کا آغاز، لوڈوگ فیورباخ، روسی حکومت کی خارجہ پالیسی پر مضمون اور رہائش کے مسئلے پر شاندار مضامین۔ اس کے علاوہ 2 مختصر مگر نہایت قیمتی مضامین جو روس کے معاشی ارتقاء پر لکھے گئے۔ سرمایہ پر اپنی زبردست تصنیف کو تمام کرنے سے پہلے ہی کارل مارکس کا انتقال ہو گیا، تاہم اس کا خاکہ مکمل ہو چکا تھا اور اپنے دوست کی وفات کے بعد اینگلز نے سرمایہ کی 2 اور 3 جلدوں کی تیاری اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ 1880 میں اس نے 2 اور 1894 میں 3 جلد شائع کر دی۔ اینگلز کی موت نے 4 جلد کی تکمیل نہ ہونے دی۔ ان جلدوں کی اشاعت وسیع اور سخت محنت کا نتیجہ تھی۔ 2 اور 3 جلد شائع کر کے اینگلز نے زبردست عالی دماغ کی ایک عظیم الشان یادگار قائم کر دی جو اس کا دوست رہا تھا، بلکہ ایک ایسی یادگار قائم کر دی جس پر انجانے میں خود اینگلز کا نام بھی نقش ہو گیا ہے۔ در حقیقت سرمایہ کی یہ دونوں جلدیں مارکس اور اینگلز کی مشترکہ تصنیف ہیں۔ پرانی داستانوں میں دوستی کی بعض رقت آمیز مثالیں ملتی ہیں، لیکن یورپی پرولتاریہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی سائنس 2 ایسے عالموں اور جانبازوں کی دین ہے جن کی باہمی رفاقت دوستی کے تمام پرانے قصے کہانیوں سے بڑھ کر تھی۔ اینگلز نے ہمیشہ اور بالعموم درست طور پر خود کو مارکس کے بعد شمار کیا۔ اس نے اپنے ایک پرانے دوست کو لکھا، مارکس کے جیتے جی میں ہمیشہ اس کا نائب رہا۔ مارکس کی زندگی میں جو محبت اور مرنے کے بعد جو تعظیم اینگلز نے اسے دی اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس بے باک، جانباز اور محتاط مفکر کے وجود میں ایک بے پناہ محبت کرنے والی روح سمائی تھی۔ 1848 سے 49 کی تحریک کے بعد مارکس اور اینگلز نے جلاوطنی میں خود کو صرف سائنسی تحقیق تک محدود نہیں رکھا۔ 1864 میں مارکس نے انٹرنیشنل ورکنگ مین ایسوسی ایشن بنائی اور پورے 10 برس تک اس کی قیادت کرتا رہا۔ اینگلز نے بھی اس کے کاموں میں عملی حصہ لیا۔ اس عالمی تنظیم نے مارکس کے نظریات کے مطابق تمام ممالک کے پرولتاریوں کو متحد کیا اور مزدور تحریک کے ارتقاء میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن 1870 کی دہائی میں انٹرنیشنل کے بند ہونے کے بعد بھی مارکس اور اینگلز کا متحد کرنے کا کردار ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس کہا جا سکتا ہے کہ مزدور تحریک کی روحانی رہنماؤں کی حیثیت سے ان کی اہمیت مسلسل بڑھتی رہی، کیونکہ تحریک بذات خود مسلسل پھیل رہی تھی۔ مارکس کی وفات کے بعد اینگلز نے اکیلے ہی یورپی سوشلسٹوں کے رہنما اور صلاح کار کے طور پر کام جاری رکھا۔ اینگلز کی ہدایات اور مشورہ سب کو برابر درکار ہوتا تھا، چاہے وہ جرمن سوشلسٹ ہوں جن کی طاقت ریاستی جبر کے باوجود مسلسل اور تیزی سے بڑھ رہی تھی، یا پھر پسماندہ ملکوں مثلا اسپین، رومانیہ اور روس کے نمائندے ہوں جنہیں ابتدائی قدم اٹھانے سے پہلے کافی سوچ بچار اور ناپ تول کرنی پڑ رہی تھی۔ بوڑھے اینگلز کے علم اور تجربے کا بھرپور خزانہ ان سب کے کام آتا رہا۔ آئیے فریڈرک اینگلز کو خراج عقیدت پیش کریں جو پرولتاریہ کا استاد اور زبردست جانباز تھا۔